الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے موت کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جتنی بھی جاندار مخلوق اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر پیدا کی ہے، ان تمام کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ان تمام کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ موت کیا ہے اور انسان کی زندگی کیا ہے؟ انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے کہ جس طریقے سے ہوا کے ایک جھونکے سے ہوا میں رکھا ہوا چراغ بجھ جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی زندگی کی حقیقت ہے کہ انسان کی پلک جھپکتے ہی انسان اس دنیا سے اگلی دنیا میں پہنچ جاتا ہے، انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ چند نوجوان صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنی موت کو یاد کرنے والا ہو، جو اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شخص کو عقل مند نہیں کہا کہ جس کے پاس اس دنیا کے اندر بہت زیادہ مال و دولت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شخص کو اس دنیا کے اندر عقل مند نہیں کہا کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال و متاع ہے، جس کے پاس اس دنیا کے اندر عزت شہرت بینک بیلنس ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شخص کو سب سے زیادہ عقل مند کہا ہے کہ جو اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی کا حشر شہید کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا کوئی شخص شہید کے ساتھ بھی اٹھایا جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دنیا کے اندر رہ کر کے اپنی موت کو دن رات میں 20 مرتبہ یاد کیا ہو، اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں 17 سال تک درس دیا۔ ایک مرتبہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مالک رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کب آئے گی؟ اللہ کے قیامت کب آئے گی؟ موت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی 5 انگلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے آقا علیہ السلام کے ہاتھ کے اشارے سے 5 مہینے یا 5 سال کو سمجھا۔ ابن سیرین جو کہ تابعی ہے وہ فرماتے ہیں اور انہوں نے اس کو بتلایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کی 5 انگلیوں سے اشارہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے کہ جس کا علم اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 5 چیز یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے، اور اسی طریقے سے
موت کب آئے گی اس کا علم اللہ رب العزت کو ہے، اور عورت کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا یا بچی پیدا ہوگی اس کا علم بھی اللہ رب العزت کو ہے، بارش کب آئے گی اس کا علم اللہ رب العزت کو ہے، اور انسان کی کس جگہ پر موت آئے گی اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر کس مقصد کے تحت پیدا کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہم سب کو اسی لیے پیدا کیا تھا کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر کے اپنی موت سے پہلے اپنی آنے والی زندگی کی تیاری کر سکیں، جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں پر کبھی بھی موت نہیں آنی ہے، جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی ہم اس دنیا کے اندر اپنی اس چھوٹی سی اور مختصر سی زندگی کے اندر رہ کر کے آنے والی جو ہماری زندگی ہے، مرنے کے بعد جو ہماری دوبارہ زندگی شروع ہوگی، کہ جہاں پر ہم کو کبھی بھی موت نہیں آنی ہے، اس کی تیاری ہم اس دنیا کے اندر رہ کر سکے۔ لیکن ناظرین، ہم نے تو آج اس کا بالکل برعکس کر لیا ہے۔ ہم لوگ اپنی آنے والی زندگی کی فکر کیا کرتے، اپنی آنے والی زندگی کی تیاری کیا کرتے؟ ہم لوگ تو اس دنیا کے اندر رہ کر کے اس دنیا کی دمک چمک کو دیکھ کر، اس دنیا کی رونق کو دیکھ کر، اس دنیا کی رونق کو دیکھ کر، چمک کو دیکھ کر اس دنیا پر فریفتہ ہو بیٹھے ہیں، اس دنیا کو اپنا دل دے بیٹھے ہیں، اور اس دنیا کے اندر اس قدر گھل مل چکے ہیں کہ اپنی آخرت کو بالکل بھلا دیا ہے۔ قبر کو ہم نے بالکل بھلا دیا ہے۔ قبر وہ کالی کوٹھلی ہے کہ جہاں پر چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، جہاں پر روشنی کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا ہے، جہاں پر روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر سے اگر اچھے اعمال لے کر کے جاتا ہے تو اس کی قبر کو بھی کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کی جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے، پھیلا دیا جاتا ہے، اور جنت کی کھڑکیاں اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہے۔ انسان اگر اس دنیا کے اندر سے برے اعمال لے کر کے جاتا ہے تو قبر بھی اس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ جو انسان اس دنیا کے اندر رہ کر کے اس زمین پر اکڑ کر چلتا ہے اور زمین پر گھمنڈ کر کے چلتا ہے تو قبر بھی اس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ قبر کہتی ہے کہ جب تو میرے اندر آ گیا ہے تب تو میرے معاملے کو بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد قبر اس کو اس طریقے سے بھیجتی ہے کہ دائیں پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی دائیں میں اس طریقے سے گھس جاتی ہے۔ ناظرین، موت کیا ہے؟ موت وہ ہے کہ جو اپنے بیٹوں کو باپ سے جدا کر دیتی ہے۔ موت وہ ہے کہ جو ماں کو بیٹے سے جدا کر دیتی ہے۔ موت وہ ہے کہ جو بھائی کو بہن سے جدا کر دیتی ہے۔ موت وہ ہے جو بہن کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے۔ موت وہ ہے کہ جو شوہر کو بیوی سے الگ کر دیتی ہے۔ موت وہ ہے کہ جو شوہر کو بیوی سے الگ اور بیوی کو شوہر سے الگ کر دیتی ہے۔ موت وہ ہے کہ جو انسان کی ہستی کھیلتی زندگی کو اجاڑ دیتی ہے۔ ناظرین، آج ہم اس دنیا کو اپنا دل دے بیٹھے ہیں اور ہم نے بالکل موت کو بھلا دیا ہے۔ ہم اگرچہ اپنی موت کو بھول بیٹھے ہیں لیکن موت نے ہم کو نہیں بھلایا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہمارے پاس چاہے کتنا ہی مال و دولت آ جائے، اس دنیا کے اندر چاہے ہمارے پاس کتنا کچھ سامان اکٹھا ہو جائے، اگر ہمارے پاس نیکیوں کا ذخیرہ نہیں ہے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہیں۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے کامیابی نہیں رکھی ہے، کامیابی اللہ رب العزت نے صرف اور صرف آخرت میں رکھی ہے کہ اس دنیا کے اندر سے نیکیوں کا ذخیرہ لے کر کے آ جاؤ، تم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ نے سکندر بادشاہ کا نام سنا ہوگا کہ جو بہت سارے ملکوں کو فتح کر لیتا ہے، پنجاب تک پہنچ جاتا ہے، وہاں پر طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جسم ساتھ نہیں دیتا ہے، واپسی کا ارادہ کرنے لگتا ہے، لیکن ذہن میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ معلوم نہیں اپنے گھر تک میں واپس جا بھی پاؤں گا یا نہیں۔ اس لیے اپنے وزیر کو بلاتا ہے اور اس سے 3 نصیحتیں کرتا ہے۔ پہلی نصیحت سکندر بادشاہ یہ کرتا ہے کہ اگر راستے میں میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو قبرستان تک ماہر ڈاکٹر، ماہر طبیب لے کر کے جائیں۔ اور دوسری نصیحت یہ کرتا ہے کہ جس راستے سے میرا جنازہ گزرے اس راستے پر میرے مال و دولت کو بکھیر دینا۔ اور تیسری نصیحت یہ کرتا ہے کہ جب میرے جنازے کو اٹھاؤ تو میرے ہاتھ کو کفن سے باہر نکال دینا۔ وزیر سکندر بادشاہ کی 3 نصیحتیں سن کر تعجب میں پڑ جاتا ہے، سوچنے لگتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اتنا بڑا بادشاہ
بادشاہ کہ جو اتنے سارے ملکوں پر جس کی سلطنت ہے، جس کی حکومت ہے، اور وہ اس طرح کی نصیحتیں کر رہا ہے، وہ تعجب میں پڑ جاتا ہے۔ وزیر سوچنے لگتا ہے، لیکن سکندر بادشاہ کہتا ہے کہ تعجب کی بات نہیں ہے، سوچنے کی بات نہیں ہے، جس بات کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اور جس لیے میں نے کہا ہے تم نے اس کو نہیں سمجھا ہے۔ سکندر بادشاہ نے کہا کہ میں نے جو پہلی نصیحت کی کہ میرے جنازے کو طبیب اور ماہر ڈاکٹر اٹھا کر کے لے جائے، وہ اس لیے کہ آپ کی جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس دنیا کا چاہے کتنا ہی ماہر ڈاکٹر ہو، چاہے کتنا ہی اچھا ڈاکٹر ہو، وہ موت سے بالکل نہیں بچا سکتا۔ اور تو دوسری میں نے نصیحت کی کہ جس راستے سے میرا جنازہ گزرے اس راستے پر میری مال و دولت کو بکھیر دینا، یہ میں نے اس لیے کی تاکہ دنیا والے دیکھ لیں کہ اتنا بڑا بادشاہ کہ جس کے پاس اتنی مال و دولت تھی، جس کی اتنے سارے ملکوں پر سلطنت تھی، حکومت تھی، آج جب وہ اس دنیا کے اندر سے جا رہا ہے تو اس کا یہ مال و متاع، اس کا یہ ساز و سامان، اس کی یہ حکومت کسی کام کے نہیں ہے۔ اور جو میں نے تیسری نصیحت کی وہ اس لیے کی کہ جب میرے کفن سے میرے ہاتھ کو باہر نکال دینا، وہ میں نے اس لیے کی کہ دنیا والے تاکہ دیکھ لیں کہ اتنا بڑا بادشاہ کہ جس کی اتنے سارے ملکوں پر حکومت تھی، سلطنت تھی، سرداری تھی، لیکن جب وہ اس دنیا کے اندر سے جا رہا ہے تو وہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ یہ تین نصیحتیں میں نے اس لیے کی ہیں۔ تو اس لیے ناظرین اکرام، ہم سب کو اپنی موت کی تیاری خود کرنی ہے۔ کل قیامت میں کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے۔ باپ بیٹے سے الگ ہوگا، بیٹی باپ سے الگ ہوگی، یعنی ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ آپ نے اگر اپنے بچوں کی خاطر اس دنیا کے اندر کتنی مشقتیں کیوں نہ اٹھائی ہو، اس دنیا کے اندر کتنی پریشانیاں کیوں نہ اٹھائی ہو، اگر آپ کو جنت کے اندر جانے کے لیے ایک نیکی کی ضرورت پڑتی ہے، آپ اپنے بیٹے کے پاس جائیں گے اور اس کو دنیا کا واسطہ دلائیں گے کہ دنیا کے اندر تیری ایجوکیشن کی خاطر اور تجھ کو اچھی جاب دلانے کی خاطر، تیری اچھی تربیت کرنے کی خاطر اور تاکہ تیرا تمام کام اچھا ہو جائے، اس کی خاطر میں نے دن رات محنت کی، دن رات کوشش کی، آج مجھ کو جنت کے اندر جانا ہے، ایک نیکی کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو وہاں پر وہ بیٹا بھی پہچاننے سے انکار کر دے گا، کیونکہ وہاں پر تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ عقل مند انسان وہی ہے کہ جو اس دنیا کے اندر رہ کر کے اپنی موت کی تیاری کر سکے۔ آپ نے فرعون کا نام سنا ہوگا، آپ نے حامان کا نام سنا ہوگا، آپ نے شداد کا نام سنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ان کے پاس کتنی مال و دولت تھی، کتنا ان کے پاس مال و دولت تھی اور کتنے ملکوں پر وہ حکومت کیا کرتے تھے۔ فرعون تو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، لیکن کیا ہوا جب موت آئی تو اس کی تمام خدائی دعویٰ یہیں پر رہ گیا اور اس کا مال و دولت کی کوئی کام نہیں آیا۔ موت کے سامنے ہر کچھ درہیج ہے، ہم کو بھی معلوم نہیں ہے کہ ہماری موت کا وقت کب آ جائے، اس لیے ہم سب کو اس دنیا کے اندر رہ کر کے اپنی موت کی تیاری خود کرنی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔